بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب. اسٹرالوجر ہیں, ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں, روحانی علم بھی رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے لاسٹ میری 3 دن پہلے کی ویڈیو, 4 دن پہلے کی ویڈیو جس پر امریکہ کے الیکشن کے حوالے سے پیشن گوئی کی تھی. سب سے پہلے آپ وہ کلپ دیکھیں, اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں. فائنل ہمیں یہ بتا دیں کہ دونوں میں سے کس کا ذائچہ اسٹرانگ ہے, کون صدر بن سکتا ہے یا سکتی ہے. نیرو مارجن کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کا ذائچہ بہتر کنڈیشن کے اندر ہے. نیرو مارجن کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے نا الیکشنز میں ون آسانی سے نہیں کرنے دیا جائے گا. ٹھیک ہے, ان کو وہاں پہ بھی جو عدلیہ ہے وہ سٹینڈ لے گی اور کہیں نہ کہیں جو فیصلہ ہے وہ پھر ان کے حق میں چلا جائے گا. ذائچہ یہ کہتا ہے, اللہ تعالیٰ بہترین جانتا ہے. اس کلپ میں ڈاکٹر صاحب نے واضح بتایا ہے کہ جی ٹرمپ کا ذائچہ مضبوط ہے اور ٹرمپ یہ الیکشن جیت سکتا ہے. اور اسی طرح ہوا جی, الیکشن کا رزلٹ آیا تو ٹرمپ 47ویں امریکی صدر بنے. اب وہ صدر بن تو گئے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے جو پہلا خطاب کیا اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جی میں جنگوں کے خلاف ہوں اور میں آگے آنے والے ٹائم پہ کوئی جنگ نہیں چاہتا, اور جو جنگیں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ میں اس کو روکوں گا. یہ بھی ڈاکٹر صاحب سے پیشن گوئی لیں گے کہ جی آگے کیا حالات ہیں, کہ جنگیں ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی. اور دوسرا, پاکستان میں ایک بڑی افواہ پھیلی ہوئی ہے. پاکستان میں کیا پی ٹی آئی والوں میں ایک خوشی کی لہر ہے یا افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ جی ٹرمپ کے آنے سے عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے. کیا اب ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ یہ بھی پوچھیں گے کہ اس کے حوالے سے کیا پیشن گوئی ہے کہ جی خان صاحب کو ٹرمپ سپورٹ کرے گا یا نہیں کرے گا. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو سا ہے عمران خان کو باہر لانے میں مدد کرے گی یا نہیں کرے گی. اور امریکہ, اور اس کے علاوہ پوچھیں گے کہ جی امریکن معیشت کا آگے کیا فیوچر ہے, کیا ڈالر اسٹرانگ ہوگا یا ڈالر ویک ہوگا ٹرمپ کے آنے کے بعد. اور دوسرا آگے اور پوچھیں گے جی پاکستان کا سنہری دور کب آئے گا, کیا پاکستان اور ایشیائی ممالک کے لیے امریکہ کا ٹرمپ جو سا ہے کیا کچھ لے کے آتے ہیں اور کیا فیور دیتے ہیں یا نہیں دیتے. اور خواجہ آصف صاحب کا ایک بیان آیا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ جی خان صاحب کو بیرونی طاقتیں باہر لے کر جانے پر لے جائیں گی, اور کیا باہر لے کے جائیں گی یا نہیں جائیں گی. خان صاحب ادھر ہی رہیں گے اور خان صاحب ادھر رہ کے اپنی سیاست کریں گے یا پی ٹی آئی کو دیکھیں گے, اور کیونکہ خان صاحب تو کسی ڈیل کے چکر میں ہے نہیں اور باہر جانے کے چکر میں ہے نہیں. آگے کیا ہونے والا ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. بھٹی صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ. سر سوالات تو بہت سارے ہیں, اچھا, مگر جوابات بھی بہت سارے. جوابات بھی آپ کے پاس بہت سارے ہوں گے. تو سر سب سے پہلے تو وہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں جی نیچے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں جی آپ ایک ہی چیز بار بار بتا رہے ہیں کہ جی ایسے نہیں ہوا ایسے نہیں ہوا, لوگوں میں صبر نہیں ہے. تھوڑا سا صبر کریں گے تو پیشن گوئیاں سچ ہوتی نظر آئیں گی نا. اب یہ پیشن گوئی سچ ہوئی ہے مگر اس کے اوپر لوگوں کے کمنٹ نہیں آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ایز اے رول مینس اے فول وین اٹس ہاٹ ہی نیڈس کول. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جب ٹھنڈا ہوتا تو گرم مانگتا ہے, گرم ہوتا تو ٹھنڈا. بالکل. بہرحال کوئی بات نہیں, یہ دستور ہے زمانے کا. ایسے ہم کسی حال میں خوش نہیں رہتے. ہاں, انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا. بالکل بالکل. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں, اگر آپ خود جانتے ہیں یہ چیز تو پھر ہماری ویڈیوز کیوں دیکھتے ہیں؟ اگر دیکھ ہی لیتے ہیں تو بھائی برداشت کریں. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا یہ ہے کہ علم ہے, یہ کوئی حتمی بات, یہ کوئی روحانی علم تو نہیں ہے نا. بالکل. کوئی ڈیوائن نالج ہو اور اس کے تحت کوئی بات کہہ دی ہے. بھئی یہ ایسے سائنس ہے. محکمہ موسمیات جو ہے وہ محکمہ موسمیات وہ بتاتا ہے جی بارش آئے گی. اب نہیں آتی تو آپ وہ ان کے سامنے مظاہرہ کرتے ہیں جا کے. بالکل. ڈاکٹر جو ہے آپریشن میں فیل ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ تو ڈاکٹر کو مار دیتے ہیں. ان کا بس چلے نا تو یہ کہیں کہ بس ٹھہر جا تیری ایسی تیسی. مگر یہ بڑے پیارے ہیں, ہمیں بہت عزیز ہیں. بالکل ایسے ہی ہے سر. یہ نہیں ہے ضروری کہ نیگیٹو آئیں, مگر پازیٹیو کمنٹس بھی بہت اچھے ہوتے ہیں, ہم لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہمیں پیارے ہیں بھائی, جو آپ کہتے ہیں. ہاں, ہمیں قبول ہیں. ہمیں آپ قبول ہیں. اچھا سر, اب ٹرمپ صدر 47 میں, اب امریکہ کا فیوچر اور ان جنگوں کا فیوچر کیا ہے؟ ٹرمپ جو ہے نا ابھی دھرم پورہ ہے, ابھی صدر نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. دھرم پورے کے بعد صدر آتا ہے, صدر پہنچنے لاہور میں صدر گول چکر پہ. ہاں, تو ابھی ٹائم ہے بیچ میں 2 مہینے کا, سمجھ لیں کم و بیش نا. بالکل. ان کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں اس دوران ان کی ہیلتھ کے ایشوز جو ہیں
وہ آ سکتے ہیں ان کی سیفٹی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ، کیونکہ بہت ساری عالمی طاقتیں جو ہیں ٹرمپ کے جیتنے کے اوپر خوش نہیں ہیں. تو ٹرمپ کو اگر اردو سمجھ آتی ہے تو اردو میں یا اس کی ٹرانسلیشن کروا لیں انگریزی میں، سب ٹائٹل پڑھ لے گا. ہاں، تو کہ بھائی آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں پلس اپنی سیکیورٹی کا دھیان رکھیں. اچھا، ہاں، ہو تو جائے گی، ظاہر ہے اسٹیٹ کے ذمہ ہو جائے گی. پہلے بھی ایک بار حملہ ہو چکا ہے. ہاں جی، تو یہ جو ہے، اور ویسے بھی ان کا جو ہے نا جیمنائی یہ کنجنکٹڈ ہے راہو کے ساتھ پہلے گھر میں. ٹھیک ہے، تو یہ ذرا تھوڑا سا دھیان رکھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہاں ہو تو جائیں گے شاید، یہ ووٹ ٹیکنگ بھی ان کی ہو جائے. جنگیں وغیرہ جو ہیں اینٹی وار اسٹریٹجی ہے ان کی. عمران خان نے اور انہوں نے افغانستان کی جو جنگ تھی اس کے اوپر اہم کردار اس کے اندر تھا ان لوگوں کا. ابھی بھی یوکرین والا انہوں نے اعلان بھی کیا اور یہ کریں گے بھی اس کو. 60 سے 70% چانسز ہیں یہ ووٹ ٹیکنگ تک جاتے ہیں، اور پھر یہ اپنا پارٹ جو ہے یہ پلے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، پی ٹی آئی والے اور عمران خان کے سپورٹر جتنے بھی ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی اب ٹرمپ آ گیا تو عمران خان کے لیے آسانیاں شروع ہو گئی ہیں، تو عمران خان اب باہر آ جائے گا ٹرمپ کی فیور سے. کیا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کچھ اس میں کردار ادا کرے گی؟ آپ افواہ کی کوئی بات کر رہے تھے، وہ کیا تھی؟ کہ افواہ ہے یہ؟ وہ افواہ تو یہ ہے نا کہ جی عمران خان صاحب باہر چلے جائیں گے. اچھا، تو وہ نیکسٹ کوسچن ہے، مگر پہلے یہ اچھا ہاں، یہ پہلے والا یہ کوسچن جو ہے، دیکھیں یہ اپنے ممالک کے فائدے کے لیے عام طور پہ کرتے ہیں لوگ. ہمارے ملک کے سیاستدانوں نے نہیں کیا اپنے ملک کے لیے. ایک المیہ ہے، دکھ کی بات ہے، مگر یہ ہے کہ جبری طور پہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ کہو کہ ہم نے کیا ہے. جو نہیں کہے گا اس کو چک لیا جائے گا، اس کو تن دیا جائے گا. یہی کرتے ہیں نا. بالکل ایسا ہی ہے. نہیں ہم بات کر سکتے، کوئی بات نہیں، اللہ وارث ہے، اللہ کرے گا بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اپنے ملک کے لیے دیکھیں گے، اور انہوں نے ایک نعرہ بھی لگایا کہ گلوبلائزیشن نہیں ہے بلکہ امریکنائزیشن ہے. اپنے ملک کے لیے یہ کریں گے اور کریں گے کام. یہ کمیٹڈ آدمی ہیں، کریں گے. یہ امریکہ کی معیشت کو کتنا بہتر ہوگی. ٹھیک ہے، ڈالر سٹرونگ ہو رہا ہے، ڈالر بھی سٹرونگ ہوگا، امریکہ کی معیشت جو ہے وہ بھی سٹرونگ ہوگی. اور دوسرا یہ آپ کو بتاؤں میں کہ ان کا پھڈا ہے نا ٹریڈ بیسس کے اوپر، بزنس بیسس کے اوپر، یہ چائنا کے ساتھ. بالکل. یہ اس بیس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی رستہ جو ہے نا وہ نکالیں گے. رشیا کے ساتھ بھی اچھے ریلیشن بنائیں گے یہ لوگ، چائنا کے ساتھ بھی. ہاں، یعنی کہ آگے ٹریڈ اچھی ہونے والی ہے. بہتر ہے. دنیا میں ایک لحاظ سے جنگیں تو چلیں بڑھتی جائیں گی. پلوٹو کا ایفیکٹ جو ہے وہ کریٹ ہوتا جائے گا. پلوٹو نے اپنا کام کرنا ہے، یورینس نے اپنا کرنا ہے. مگر یہ ہے کہ دوسری سائڈ پہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ کافی بہتری کی طرف بھی جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا سر، خواجہ آصف صاحب کا بیان آیا ہے. خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ بیرونی طاقتوں کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان کو بیرون ملک بھجوانا چاہتی ہے. یہ پی ٹی آئی والے بھجوانا چاہتے ہیں یا عمران خان صاحب کو لے کے جانا چاہتا ہے، یا وہ آستین کے سانپ چاہتے ہیں کہ عمران خان باہر چلا جائے اور اس کے اوپر ہم قبضہ کر لیں؟ آستین کے سانپ مل گئے ہیں نا عمران خان کے مخالفوں کے ساتھ. اچھا، وہ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ پرے رکھیں عمران خان کو. ٹھیک ہے. اور ہم خود جو ہے نا وہ حویلی میں باکر دی وچ جمالو آکڑ دی والا کام ہم کرتے رہیں. یعنی پارٹی عمران خان نے بنائی ہے، ہاں جی، بینیفٹ یہ لوگ لینا چاہ رہے ہیں. اور کون لینا چاہ رہے ہیں؟ پوری قوم کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے. بالکل. ٹھیک ہے. باقی رہ گئی بات عمران خان کے باہر جانے کی، تو وہ ویڈیوز آپ کے ساتھ میں کر چکا ہوں. آپ نے وہ اس کے تھم نیلز بھی لگائے ہوئے ہیں. بالکل. کہ جی اس کی آنکھ کھلے گی بیچارے کی، اس کو کہے گا یہ کدھر آ گیا میں. یہ کریں گے کہ زور لگا رہے ہیں اس ٹائم پہ کہ کوئی بات اس طرح کی بنائیں جس میں باہر بھیج دیا جائے اور شور ڈال دیا جائے. بھاگ گیا نا، ہم کہتے تھے نا یہ بھاگ جائے گا. تو ظاہر ہے پھر آپ دیکھیں نا، آپ کسی کو فورسفلی کچھ کریں گے وہ تو آپ کے رحم و کرم کے اوپر ہے اس وقت. یا عوام تو آپ کو پتہ ہے بالکل دھنیے کا استعمال پاکستان میں زیادہ ہے. بالکل. ستو بڑے اچھے آئے تھے اس دفعہ گرمیوں میں نا. ہاں جی. تو بڑے لوگوں نے استعمال کیے. اب سردی ہے، اسموگ پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کہ عمران خان تو محتاج ہے اس چیز کا. وہ تو دیکھتا ہے عوام کی طرف نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو تو کوئی کمی نہیں ہے. بالکل. اچھا، اب اس کا بندے کا جو ذائچہ ہے نا عمران خان صاحب کا، ان کا 9th ہاؤس بڑا اچھا ہے. اچھا، کئی نا ایسٹرالوجر جو ہیں وہ کہتے ہیں
کہ جی لبرا ہے اسینڈنٹ اور یہ لبرا ہے ان کا سن سائن، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں. ہم نے اسینڈنٹ کو دیکھنا ہے. جو تالے ہے نا وہ کیا ہے، وہ سیجیٹیریس ہے، مشتری کے ساتھ تعلق ہے. اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا گھر اس کا ٹھیک ہے، نواں گھر جو ہے سیجیٹیریس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو سیجیٹیریس ٹھیک ہے، نواں گھر ٹھیک ہے عمران خان کا. انٹرنیشنل ہیلپ جو ہے وہ ضرور آئے گی، آئی بھی ہے، آ بھی رہی ہے. 2-3 دن کے بعد آپ دیکھنا کہ ایک بڑا بیان بھی آئے گا عمران خان. آپ نے وہ شروع میں کوئی افواہ والی بات کی تھی نا، آپ نے کوسچن بھی کیا. وہ شعر ایک ہے بڑا اچھا، جب لگے زخم تو قاتل کو دعا دی جائے، ہے یہی رسم تو یہ رسم اٹھا دی جائے. اور ہم نے انسان کے دکھ درد کا حل ڈھونڈ لیا، ہم نے انسان کے دکھ درد کا حل ڈھونڈ لیا. یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستانیوں کے دکھ درد کا حل ڈھونڈ لیا، کیا برا ہے جو یہ افواہ اڑا دی جائے. تو یہ افواہ ہے، یہ افواہ ہی ہے. عمران خان کو کمپیل کیا جائے گا، بٹ ڈیل کے تحت وہ نہیں جائے گا باہر. اگر وہ بندہ جاتا ہے نا بھیجا جائے گا، جیسے لائے جانے میں اور یہ بھیجے جائیں گے. تو مگر خان صاحب اور پی ٹی آئی کا جوڑ ہے. پی ٹی آئی صرف ہے ہی خان صاحب کی وجہ سے، اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کیا رہے گی؟ یہ بھی ہو سکتا ہے نا، جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں 2-4 مہینے لگا کے اپنی پارٹی کو دوبارہ سے ریسٹرکچر کریں گے. اس میں ممکن ہے کہ خان صاحب دیکھیں گے ہاں بھائی اور کون کون ہے، لگ جائے پتہ جس نے یہاں سے جھڑنا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل پتہ چل جائے گا. یہ دسمبر جنوری تک، نومبر دسمبر جنوری تک کلیئر ہو جائے گا. پارٹی نئی بن جائے گی، الیکشنز نئے ہو جائیں گے. اللہ خیر صلی اللہ. اچھا، نومبر میں خان صاحب کا ذائقہ بڑا اچھا ہے، خان صاحب کے باہر آنے کا چانسز ہیں؟ آپ نے نومبر میں ہیں چانسز ہیں، بالکل ہیں. اگر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں تو ابھی تو ٹرمپ کو آنے میں تقریباً 2 مہینے ہیں نا. اس سے پہلے اقتدار سنبھالنے سے پہلے خان صاحب باہر آ سکتے ہیں؟ چانسز ہیں، چانسز آتے ہیں. ٹھیک ہے کہ یہ نومبر کا مہینہ امپورٹنٹ ہے، اس میں آ سکتے ہیں، دسمبر میں آ سکتے ہیں، کسی ٹائم پہ بھی آ سکتے ہیں. کیونکہ اب دیکھیں بات وہیں آ جاتی ہے بھٹی صاحب کے ذائچہ جو ہے نا وہ اس کا قانون اپلائی کرتے ہیں ہم لوگ. کہتے ہیں نا کہ جی آپ وہ دنیاوی حقائق دیکھ کے تو پھر تبصرہ کرتے ہیں. ہاں ہم یہ بھی کرتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا ہمیں میڈیا نہیں دیکھتا، وہ جھوٹ مطلب غلط بات کرتے ہیں. میڈیا بھی دیکھتے ہیں، ظاہر ہم پاکستان میں رہتے ہیں، آل تو دیکھنے نہیں دیا جا رہا مگر دیکھتے ہیں. تو ہم نے کئی دفعہ جو ریڈ کی ہوتی ہے چیز، اس کو جو زمینی حقائق کے تناظر ہیں ہم نے ان میں بھی دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا. سمجھ آ گئی. اس تناظر کے اندر پھر ہم وہ دیکھ لیتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، وہ میچ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اب زمینی حقائق کے تناظر جو تھے اس میں کاملا ہیرس جو ہیں وہ بن رہی تھی پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. مگر جو ایسٹرالوجی کے تناظر ہیں اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ صاحب ہیں. بالکل ہم نے وہ ریڈنگ دے دی. تو وہ زمینی حقائق کو اس سے وے کرنا ہوتا ہے، ہم نے دیکھنا ہوتا ہے، ضرور دیکھنا ہوتا ہے. بالکل. تو اب زمینی حقائق تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ہاں تھوڑے سے چانسز ہیں کہ شاید وہ بھیج دیے جائیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، ہمارے سیاستدان جیسے ہمارے وزیر اعظم صاحب شہباز شریف، بلاول بھٹو اور زلفی بخاری صاحب کی طرف سے بھی ٹرمپ کو مبارکبادیں دی جا رہی ہیں. پی ٹی آئی کی طرف سے انہوں نے دی، نون لیگ کی طرف سے ادھر نے، پیپلز پارٹی کی انہوں نے. اب وہ زلفی بخاری کو تو چلے سائڈ پہ کر دیں، مگر وہ جو ہم اقتدار میں جو لوگ ہیں وہ مبارکباد دے رہے ہیں. کیا امریکہ کا کوئی آگے کوئی ٹور آ رہا ہے ہمارا کہ ہم جا کر اور کچھ لیں یا کچھ اور قرضے شرضے مانگیں یا کچھ اس طرح کے مفاد کی جو ان سی سیاست کریں؟ ابھی تو خیر وہ بیچارہ اس نے حلف بھی نہیں اٹھایا. بالکل. وہ حلف اٹھائے گا تو پھر ہی ہے نا. تو دیکھیں پھر کون دورہ کرتا ہے، کس کو دورہ پڑتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ آنے والے 2 مہینے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم پہلے سے کیا مطلب بندہ بات کریں. اچھا سر، انڈیا اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں اس ٹرمپ کے آنے کے بعد؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات، کوئی تجارت، کوئی اس طرح کے کوئی بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، اس کے بعد ابھی ٹرمپ کے آنے کے بعد ابھی نہیں ہوگا. ابھی تھوڑا سا کچھ بہتری آئے گی اس لائن میں، کیونکہ ظاہر ہے امریکہ کے انٹرسٹ ایسٹ کے اندر بہت زیادہ ہیں. ہاں. سٹیکس بھی کافی ہائی ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ کچھ نہ کچھ تو کرے گا آ کے، ٹھیک ہے، جس سے یہ چیزوں میں بہتری آئے گی.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر. آپ کا بھی شکریہ. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. امریکن الیکشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، ٹرمپ کے آنے کے حوالے سے جو پیشن گوئی کی تھی وہ سچ ہوئی، اور آگے کی پیشن گوئیاں بھی انشاءاللہ لیتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب سے بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.